کہ جس میں آپ کے لیے اس نے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اتنے مواقع، اتنی سہولتیں، اتنا ٹیلنٹ، اتنی عقل، شعور دے دیا ہے کہ اگر آپ اس فکرے کو سمجھ لیں میرے ساتھ تو شاید ہماری زندگی سب کی بہت آسان ہو جائے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ، پھر اس کے بعد میں ہیلتھ کے اوپر بات کروں گا۔ میں لاہور میں ہاسپٹل میں کام کرتا تھا، ڈیفینس میں رہتا تھا۔ اس زمانے میں یہ کیولری گراؤنڈ والا فلائی اوور نہیں ہوتا تھا جہاں کیپٹن مبین شہید کا انڈر پاس بنا، اس راستے سے ہم آتے۔ تو جون کا مہینہ تھا، ٹریفک بڑی سخت وہاں پہ چوک ہوئی تھی۔ تو میرے پاس ایئر کنڈیشن گاڑی تھی، اسی دن میں نے لی تھی، ابھی رجسٹر نہیں ہوئی تھی۔ ساتھ ایک سزوکی کار میں خاتون کے پاس 2-3 بچے تھے۔ تو وہ تھوڑی دیر بعد ایک بچے کو مارے، پیچھے بٹھائے، فرسٹریٹ ہو، پریشان ہو۔ 25-30 منٹ گزر گئے تو میں نے شیشہ نیچے کیا تو بچے اس سے پانی مانگ رہے تھے، گرمی بڑی تھی، اس کے پاس کوئی ایسی سہولت نہیں تھی کہ ان کو پانی دے۔ 2-4 منٹ مزید انتظار کرنے کے بعد میں نے گاڑی بند کی تو میں وہاں جا کے آگے دیکھا کہ ٹریفک کام بلاک ہے۔ 1-2 لوگوں کو ساتھ لیا، جو گاڑی پھنسی ہوئی تھی نکلوائی۔ تو گاڑیاں نکالتے گئے تو تھوڑی دیر بعد ایک خاتون ایک بڑی سی گاڑی میں، خاصی ڈیکڈ اپ، خوب میک اپ شیک اپ کیا ہوا، شیشہ نیچے کیا، مجھے کہتی ہیں ایسے تیری ڈیوٹی سی؟ میں گرمی تھی بڑی بے انتہا، مجھے سرمدال سے کلف والے کپڑے پہننے کی عادت تھی، وہ ساری ان کی کلف شلف تو اندر تھی نہیں، کپڑوں کی بھی اتر گئی اور برا حال گرمی سے۔ میں نے کہا جی 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 جی۔ کہتی ہے گرمی چ مار دیتا ہے الو دیا پٹھیا، تیریا میں ہونے لتاں پنانی ہیں، کتنے مریا ہوا سا؟ میں کہا جی غلطی ہو گئی، آپ گاڑی آگے کریں۔ کہندی نہیں، تینوں شام نو تیریا میں لتاں پنانی ہیں، میرا پتر انسپیکٹر ہے پولیس وچ، تیریا لتاں پنے گا، تیرے گٹے پنے گا، کہ گٹے تیرے پنانی ہیں تے تینوں عقل آئے گی۔ میں نے کہا میڈم آپ گاڑی تو آگے کریں۔ 4-6 گاڑیاں گزری تو ایک خاتون نے شیشہ نیچے کیا، شی ہیڈ سین می واکنگ ٹو دیٹ کار۔ تو مجھے کہتی ہے کنی کرما والی بات ہے پتر، اینا سکھ دیتا ہے۔ میری ماں کوئی 4 ہفتے پہلے فوت ہوئی تھی، جب اس نے یہ بات کہی نا کرما والی ماں دا پتر ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب میں گاڑی میں اپنی آ کے بیٹھا گھر آنے تک میری آنکھوں میں آنسو رہے۔ مجھے ایک واقعہ اس سے منسلک اسی وقت یاد آیا کہ میں بھی ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا، رجسٹرار تھا، زمانے میں ڈاکٹرز کم ہوتے تھے۔ تو 2 عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ کوئی ڈاکٹر تھے گل نہیں سنتا۔ انہیں کہا وہ جڑا ڈاکٹر کھلوتا ہے نا، پتلا جا سکا جا، آئی واز ویری تھن سلم، تو بال بڑے بڑے مطلب گھنگریالے تھے۔ پہلے وہ جڑے گھنگریالے والا کالے والا ڈاکٹر کھلوتا ہے نا، ایک اس سے کرما والی ماں دا پتر ہے، وہ کول چلے جا، تیری گل سنے گا۔ تو 1 سیکنڈ سبق جو آپ کو میں نے دینا تھا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، لوگوں سے اس طریقے سے پیش آئے کہ ان کو پتا چلے کسی کرما والی ماں دا پتر ہے۔ آج آپ جو کچھ ہیں، جس موقع پہ، جس مقام پہ پہنچے، اس میں آپ کے ماں باپ کا، لیکن آپ کی ماں کا بہت رول ہے۔ آپ کی شخصیت میں، اس کو بلٹ اپ کرنے میں، ان کی دعاؤں کی صورت میں، ان کی نیک خواہشات کی صورت میں خدا نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ تو اپنے ماں باپ اگر وہ زندہ ہیں، اگر وہ زندہ نہیں ہیں، تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اثار کے جذبے کے علاوہ جو اس ڈرائیور نے دکھایا، جو انسان، دکھی انسان تک پہنچنے کی صلاحیت جو میں نے بہت مشکل سے سیکھی، اور جب بھی مطلب یہ ایک میں پہلے یہ فکرہ مکمل کر لوں کہ مطلب یہ والا جو ہے، یہ سب کچھ جو سیکھا، یہ آپ نے اپنے ماں باپ کی بہتری کے لیے ہمیشہ کرما والی ماں کا پتر بننا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو بچے ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے، کہتے گالی یہ دے رہا ہے، یہ اس کے ماں باپ کو لگتی ہے۔ تو یہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ سمجھ اس وقت آئی کہ جب آپ کو دعائیں ملتی ہیں، یا آپ کے ماں باپ کو دعائیں مل رہی ہوتی ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں پہنچایا ہے۔
تو ان کا یہ سرمایہ اپنے آپ ضائع نہ کیا کریں. یہ دعائیں ان کا سرمایہ ہے، ان تک پہنچائیں، اچھے کام اور اچھے طریقوں سے ان تک پہنچے تو اس کا ان کو فائدہ ہوگا. اور آپ کو خدا تعالیٰ مطلب وہ ایک شعر ہے نا، جزا و سزا روز محشر پہ نہیں موقوف عدم، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. آپ میرے پاس وقت چونکہ بہت محدود ہوتا ہے، مجھے تو ویسے کمانڈنٹ صاحب نے کہا کہ آپ جتنا مرضی وقت لیں، لیکن مطلب میرے پاس جو بھی واقعات یا سلسلے ایسے ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. لیکن چونکہ میں آپ کو جو مطلب میں نے کہا نا، انسان تاریخ سے سیکھتا ہے، جن تجربات کی روشنی میں نے سیکھا، میں چاہ رہا تھا کہ میں مختصراً آپ سے کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں. بے شمار واقعات میرے ذہن میں اس حوالے سے آئے جا رہے ہیں. میں نے اپنے آپ کو محدود کیا ہے اس لحاظ سے کہ میں آپ کو جو میسج دینا چاہتا ہوں، بجائے مطلب وہ کہنے کہ جی امورل کام نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، آپ کے اندر خدا نے ایک چپ لگایا ہوا ہے. میری مطلب میٹرک میں بورڈ میں پوزیشن آئی. گجرات ایک چھوٹا سا شہر تھا اس زمانے میں، تو تمام لوگ میرے والد صاحب کو جانتے تھے. جمعہ کی نماز کے بعد ہم نکل رہے تھے تو لوگ سارے مجھے دیکھ رہے تھے. اسٹوڈنٹس بھی کام ہوتے تھے، وقت بھی مطلب ایک ڈفرینٹ ماحول تھا. تو میرے والد صاحب کو ملنے کے بعد پوچھیں آپ کے بچے بڑے لائق ہیں. میرے بڑے بھائی بھی، جو ہم 7 بھائی تھے، they were all well placed in their own professions and fields، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. تو پوچھتے آپ کے بچے بڑے لائق ہیں. تو میں ذرا آگے ہوا، میں نے کہا ابا جی کہیں گے بڑا قابل ہے، بڑی محنت کرتا ہے. کتنے رزق حلال. انہوں نے پھر روز نے دوسرے بندے نے کہا نہیں اصلی گل دسو. ابا جی میں اور آگے ہوا، میں نے کہا آپ کہیں گے کہ یہ بڑی محنت کرتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا رزق حلال. 3 آدمیوں نے پوچھا تو کہتے ہیں یہ رزق حلال ہے جس سے بچے لائق پیدا ہوتے ہیں. تو یہ خدا پہ یقین تو ہم سب کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے سارا سلسلہ، مثلاً قاری صاحب نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بڑا ضروری تھا. یہ انڈیا اور پاکستان میں صرف یہ رواج ہے، صرف تلاوت برائے ثواب. جیسے یہ میں نے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے 8ویں جماعت میں کیڈٹ کالج سندال میں شبلی نعمانی کی ساری تفسیر پڑھ لی، اور لیکن اب میں نے اس کے کچھ 25 سال گزرنے کے بعد جب میں ایک جگہ تفسیر پڑھ رہا تھا تو پہلے صفحے پہ یہ لکھا تھا کہ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور قرآن اس کا جواب ہے. اس دن سے میرا ایک پرسپیکٹو بدل گیا قرآن پڑھنے کا. جب بھی آپ پڑھتے ہیں، میں نے اللہ سے دعا مانگی، اس نے کہا یہ سیدھا راستہ ہے. اسی طرح آپ جب چیزوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو آپ کا ایک پرسپیکٹو بدل جاتا ہے، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے. تو جب بھی آپ تلاوت کریں یا قرآن کی بات سنیں تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اتنی دفعہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے سورۃ فاتحہ میں دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤ. اس نے کہا یہ ہے سیدھا راستہ، قرآن اس کا جواب ہے. تو سورۃ فاتحہ دعا ہے، قرآن اس کا جواب ہے. تو اس جواب کو ہمیشہ ترجمے سے سننے کی کوشش کریں اور اس پرسپیکٹو سے سنیں کہ میں نے دعا مانگی تھی، یہ جواب آیا ہے، اس جواب کے میں تحت اس کو میں سن رہا ہوں. تو شاید اس کی ہمیں سمجھ زیادہ آئے گی اس بات کی. اسی طرح میں آپ سے نو پرابلم آپ سے صرف اس حوالے سے یہی التجا کروں گا کہ آپ نے ایک عہد کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو رزق حلال سے پالنا ہے. خدا نے جو ہمت اور توفیق اور یہ عزت دی ہے، اس کو امانت کے طور پہ استعمال کرنا ہے. اور کسی مطلب بے کس مجبور کو، میں جس دن ریٹائر ہو رہا تھا میں نے کہا مطلب کہ میری ساری جو سروس ہے اس کے دوران میری سینس آف پرائڈ 2-3 باتیں ہیں. ایک میں نے 8 بجے والی کلاس تھرو آؤٹ مائی لائف 8:01 پہ نہیں لی. تمام کلاسز اور باقی اپنی پروفیشنل فتوحات تو آپ ہر انسان سناتا ہے، میں یہاں رہا، میں وہاں رہا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اور دوسری بات انہیں میں نے کہی کہ مجھے اپنی ماں کی ہدایت کے مطابق کوئی ایسی بات یاد نہیں ہے
کہ کوئی مجبور آدمی میڈیکل پروفیشن میں میرے تک پہنچا ہو تو میں نے اس کی بات نہ سنی ہو یا جو کچھ میں اس کے لیے کر سکتا ہوں نہ کیا ہو. لیکن آپ کو خدا نے اس سے بھی بہتر پروفیشن میں پہنچایا ہے, میڈیسن سے بھی بہتر پروفیشن. ہم تو ایک شعبے میں مدد کر سکتے ہیں. میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ میں ایک آرفن ہاؤس دیکھنا چاہتا ہوں. آپ سب کے علم میں ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا, ان بچوں کا جب اندر داخل ہوئے تو جو ہماری بچی ہے مسز محبوب, بچے اس جذبے سے, اس محبت سے ان کو چپکے کہ امی آ گئی, کوئی گود میں بیٹھا ہے, کوئی ادھر کس کا رہا ہے, کوئی گلے مل رہا ہے. ایک تصویر میں دیکھنا, ایک آڈیو ویژول ایڈ میں دیکھنا اور ایک ایکچوئل فزیکل پریزنس میں دیکھنا, بہت فرق ہے ان باتوں میں. تو مجھے احساس ہوا میں نے تو ساری زندگی ضائع کر دی. یہ تو اصل کام تو یہ تھا انسانیت کا. بہت سے لوگ زندگی میں بہت ساری اچیومنٹس حاصل کرتے ہیں. میں کنگ ایڈورڈ میں پہلے دن میں آپ کا بہت ٹائم تو نہیں لے رہا, آپ تھک تو نہیں گئے. کنگ ایڈورڈ میں پہلے دن جب ہم داخل ہوئے تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ زندگی میں بڑی فتوحات کرتے ہیں, آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے, آپ نے زندگی میں دیکھا ہے, آپ نے شہنشاہ ایران کا جاؤ جلال دیکھا ہے, آپ نے یہ دیکھا ہے, وہ دیکھا ہے. اس ہال کے اس طرف کچھ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں شاید کچھ حاصل نہیں کر سکے, لیکن مرنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے انسانیت کی خدمت کے لیے. یہ وہ مردے ہیں, کیڈیورز ہیں, جن کے اوپر آپ نے سیکھنا ہے اور ان کی روح کے اصالے ثواب کے لیے خاموش رہنا ہے اور میکسیمم ابائد کرنا ہے اور ان کی روح کے لیے دعا مانگنی ہے. ایک پڑھانے کا, بتانے کا سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے, وہ پہلے دن کی ایک ایسی موٹیویشن تھی. کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو دنیا میں خدا اتنا موقع دے دیتا ہے, اور میں وہ سسٹم اور وہ دیکھنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اس طرح کے کار خیر میں مطلب حصہ ڈالتے ہیں. اس بات کرنے کا مقصد کسی طرح نہ کوئی خود نمائی ہے, نہ ستائش ہے, نہ مجھے ان کی مطلب کوئی خوشامد ہے. یہ تو خدا کی ان کے اوپر رحمت ہے, کرم ہے, اور آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں, ایسے انسان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دیکھنے کا, سیکھنے کا موقع ملا ہے. ان چیزوں کو آپ ان چیزوں کو سیکھیں. جذبے کے لیے, کام کے لیے, نیک کام کے لیے ہمیشہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کی سوچ کی ضرورت ہے. آپ کی مطلب آنے والے شخص کو ایک بٹھا دینا, اس کو پانی پلا دینا, اس سے آرام سے بات کر لینا, تمیز سے بات کرنا, آپ کے ماں باپ کی ٹریننگ کی ریفلیکشن کے علاوہ آپ کے لیے مطلب خدا کی رحمتوں کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہوتے ہیں. آپ غیر ضروری طور پہ مثلا میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ میری جیب میں بغیر زکوٰۃ کے کوئی پیسہ نہیں ہے. خدا نے مجھے زندگی میں بڑا بول نہیں بولتا, آج تک کسی 0.1% نقصان نہیں ہوا میرا. مجھے اس یقین کے ساتھ کہ جب آپ جس کا حق ہے اس کو دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے. دوسرا, اپنے ذہن میں کبھی یہ نہ سوچیں میں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے. آپ انصاف نہیں دے سکتے, انصاف صرف اللہ کی ذات دیتی ہے. آپ احسان کر سکتے ہیں, محسن بنیں, لوگوں کے محسن بنیں, اور آپ کو اسی سے انسانیت کا راستہ ملے گا, آپ کو اسی سے سکون قلب ملے گا. میں 68 ایئرس کا ہوں, میں نے اپنی 68 سالہ زندگی میں کسی بد کردار, عیاش, راشی اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے شخص کو خوشحال اور پرسکون نہیں دیکھا.
اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے تو مجھ سے ضرور ملائیے گا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں, وہ جوہر پیدا کریں. آپ کے اندر موجود ہے, میں کہتا ہوں اپنے اس سافٹ ویئر کو ہمیشہ لائیو رکھیں, اپنے ضمیر سے ہمیشہ پوچھیں جو یہ میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں. آپ سب کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات آتے ہیں. ایک سینئر آفیسر تھے پولیس کے, ان کے چند دنوں کے لیے یہ رینک اتر گئے کسی وجہ سے, تو وہ روتے دھوتے میرے پاس آتے تھے, کہتے تھے میں نے مطلب کوئی میڈیکل ایشو تھا, تو کہنے لگے میں نے فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا تو مجھے انہوں نے ٹرسٹ کیا, تو میں نے ڈالرز کے اتنا ٹرنک تھا, اس میں سے 2-4 پیکٹ اٹھا لیے, کئی ڈالرز ختم ہو گئے ہیں, خرچ ہو گئے ہیں, سکون. میں نے کہا یہ سکون نہیں آ سکتا, وہ وقت کی بات ہوتی ہے. اپنے آپ کو ایسی ٹیمپٹیشنز ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں, ہر بندے کی زندگی میں آتی ہیں. آپ نے ہر وقت اپنے بچوں کو رزق حلال سے پال کے, اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے زندگی میں عظمت کا راستہ تلاش کرنا ہے انشاءاللہ. میں ایکچولی اس مولویانہ گفتگو کے بعد ہیلتھ کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے اگر ٹائم ہے. اچھا میں پاکستان میں صحت کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم اس ملک کے اندر آبادی کا ہے. آبادی کا یہ پرابلم ہے, جب پاکستان بنا تھا تو اس کی آبادی تقریباً 3.5 کروڑ تھی. ایوب خان نے فیملی پلاننگ کا سلسلہ شروع کیا تو کافی ریزنٹمنٹ ہوئی. علماء حضرات نے مطلب بہت سارے طبقوں کی طرف سے, میں کانفلکٹنگ بات نہیں کرنا چاہتا, اس کو بہت زیادہ مطلب اس کی ریزنٹمنٹ ہوئی. تو کنٹراسیپٹیو پریولنس 6.5% تک صرف ہم حاصل کر سکے, جو ڈیولپ ورلڈ میں 93% تک ہے. آج بھی پاکستان میں کنٹراسیپٹیو پریولنس 20-25% ہے, جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں 93% ہے. دوسرے الفاظ میں ایک صدی میں 100 سال کے اندر پاکستان میں 4.7 جنریشنز آ رہی ہیں, یعنی 18 سال کے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں, 20 سال کی. ڈیولپڈ ورلڈ میں 1.3, 0.7, 1.2 مطلب اس کی ریشو ہے, یعنی 60-70 سال. مطلب لوگ کہتے ہیں ان کے بچے کم ہیں, ان کی لیبر کم ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ آپ کو جنرل کانسیپٹ دے رہا ہوں کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہیں یا سلسلے ہیں, اور میری عقل اور سمجھ کے مطابق کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اتنی تیزی سے ہماری آبادی نے, جب سے پاکستان بنا, اگر 3.5 کروڑ ہوتے, آج 10 کروڑ ہوتے, 15 کروڑ ہوتے, یہ پانی, غذا اور یہ مسائل, یہ دھواں, اسموگ, یہ ساری چیزیں کم ہوتی. ان سب سسٹمز کے ساتھ ہم نے اپنا انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ کیا. ہیلتھ کے اوپر جو ہمارا جی ڈی پی ہے, ہم اس کا 3.2% خرچ کرتے ہیں. جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہ 7 سے 21% صحت کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو ان ادر ورڈز ہم بہت کم پیسے ہیلتھ کے لیے مختص کرتے ہیں, جو مطلب ایک فیڈرل پالیسی ہے. اور یہ 3.2% میں بھی زیادہ 0.8 to 1% جو ہے ہمارے ڈونیشنز ہیں ورلڈ اوور. جیسے ہماری ویکسین جو ہے, یہ گاوی ایک بل گیٹ کی کمپنی ہے, وہ دیتی ہے, جہاں پہ $5 اے ڈے سے انکم کم ہے ان لوگوں کو یہ عطیہ دیتی ہے, یہ خیرات میں آتی ہے. اس کا مطلب 90% وہ دیتی ہے, 10% گورنمنٹ پے کرتی ہے. تو ہمارے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں اور پولیو سے محفوظ ہوتے ہیں. اسی طرح مانگ تانگ کے اپنے ہیلتھ بجٹ کو 3.2% کے لیے جاتے ہیں. یہ بہت کم بجٹ ہے. پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس بجٹ کا 60-70% انفراسٹرکچر پہ خرچ ہو جاتا ہے. پھر اس باقی بجٹ کا 60-70% بڑے شہروں پہ خرچ ہوتا ہے. آبادی دیہات میں زیادہ ہے, تو ہمارے جو ہیلتھ سسٹم ہے صرف 21% لوگوں کو کوئی سہولت مہیا کرتا ہے گورنمنٹ کا, باقی لوگ ہیلتھ خود خریدتے ہیں. اس کے نتیجے میں لوگوں کو بیماریاں چلتی رہتی ہیں. ہیلتھ کا نظام بڑا مطلب مفلوج ہے. اس کی ریزنز آپ کو میں ایک پڑھے لکھے آدمی ہونے کی حیثیت سے آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. پھر جو ہسپتال 10 بستروں کا ہے اس کے لیے سٹاف بھی 10 بستروں کے لیے سینکشنڈ ہے. جب وہاں پہ 200 لوگ ہوں گے تو وہ سٹاف ان کو لک آفٹر نہیں کر سکے گا, جس وجہ سے ڈاکٹر, سٹاف نرسز اور صفائی کے نظام کے اوپر تمام الزامات ہسپتال پہ آئیں گے. میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, آپ کو یہ اویئرنیس دے رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے.
یہ ہمارے اندر یہ پرابلمس کیوں ہیں. پھر ایک تو یہ آسپیکٹ ہے انفراسٹرکچر کا. ایک براڈلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وسائل کی کمی, پلاننگ کی کمی, وہ ہمارے مطلب آڑے آتی ہے ہیلتھ ڈلیوری سسٹم میں. دوسرا, لوگوں میں صحت کا شعور نہیں ہے. مطلب میرے پاس میں ہونا تو شاید مجھے پتہ نہیں, میں پہلے ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ایک جم ضرور بنواؤں, ٹھیک ہے. اور جب تک آپ ورزش نہیں کریں گے, ڈیلی ایکسرسائز نہیں کریں گے, جس طرح آپ کے گھر کے باہر صفائی روزانہ نہ ہو, کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہوں, اسی طرح انسانی جسم کے اندر بھی فضلہ جمع ہوتا ہے, ٹاکسنز ہوتے ہیں مختلف قسم کے. ان ٹاکسنز کو جب آپ رننگ جاگنگ کرتے ہیں تو جو ہارٹ پہلے 60 دفعہ کام کر رہا تھا اب 120 دفعہ کر رہا ہے, تو سرکولیشن سے وہ ٹاکسنز ریموو ہوتے ہیں. برین کے اندر ایک آپ کو خوش رکھنے والے ہارمونز ہوتے ہیں, ان کو اینڈورفنز کہتے ہیں, وہ پیدا ہوتے ہیں. وہ آپ کے دماغ کو جلا بخشتے ہیں, آپ کے جسم میں تقویت دیتے ہیں, انرجی دیتے ہیں. اس سے آپ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جو لوگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں جنرلی زیادہ خوش اخلاق ہوں گے, زیادہ پیشنس زیادہ ہوگی. صبر تحمل جو ہے نا, صبر میں کہتا ہوں سب سے مضبوط ویپن ہے. خاص صبر جو ہے نا, ایک پیشنس, اگر آپ کے اندر تحمل مزاجی آ جائے اور ہمبلنس, اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا تھا یہ دو زبردست ویپنز ہیں جو ہمیشہ اپنی جیب میں رکھا کرو, ایک اس میں اور ایک اس میں, یہ آپ کو بہت آگے لے جائے گی. تو صبر تحمل کے لیے آپ کا فزیکل وگر بڑا ضروری ہے, آپ کی ہیلتھ بہت ضروری ہے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو مطلب اپنی صحت. دوسرا یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے, کمزوری ہو رہی ہے کھاتے جاؤ اور کھاؤ, اور کمزوری طاقت کا کھانے سے تعلق ہے. کھانے سے طاقت کا تعلق نہیں ہے. جو طاقتور چیزیں آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے جسم کے اندر ٹاکسن زیادہ جمع کر رہے ہوتے ہیں, لیور اور کڈنی کو لوڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری مشینری آپ کی کار کی طرح جس نے 40-50 ہزار 1 لاکھ چلنے کے بعد پرابلم دینے ہیں, یہ آپ کو پرابلم دینا شروع کر دیتی ہے. اس لیے اپنی غذا میں اعتدال رکھیں اور کم کھانا جو ہے اور احتیاط سے کھانا. بہت سارے لوگ ہم مطلب گوشت کے بہت شوقین ہیں, گوشت خوری, بسیار خوری. جب وہ موقع ملتا ہے, پاکستان میں ہر چوتھا بندہ ڈائبیٹک ہے, یعنی 100 میں سے 25 لوگ ڈائبیٹک ہیں. جو 75 ہیں ان میں سے آدھے پری ڈائبیٹک ہیں, یعنی وہ اگلے 2-4 سال میں ڈائبٹیز میں قدم رکھنے والے ہیں. اور یہ ڈائبٹیز ایسی بیماری ہے یہ آپ کی خون کی باریک نالیوں کو آہستہ آہستہ بند کرنا شروع کر دیتی ہے. خون کی باریک نالیاں آپ کی آنکھوں میں ہیں, آپ کے دماغ میں ہیں, ہارٹ میں ہیں, کڈنی میں ہیں, لیور میں ہیں. یہ سارے آرگنز آہستہ آہستہ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے پہلی چیز ورزش ہے, پھر اس کے بعد متوازن غذا ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کے اوپر زیادہ ڈائلیٹ نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے کویشچن آنسر سیشن کے لیے کچھ ٹائم سیو کرنا ہے. تو میری آپ سے مطلب اس سلسلے میں گزارش یہی ہے کہ اپنی زندگی کو معمول کے مطابق ورزش کا ضرور ٹائم نکالیں. جس طرح شیر کو آپ نے دیکھا ہوگا پنجرے میں بھی وہ ٹہل کے اپنی ورزش پوری کر لیتا ہے. آپ بے شک اپنے تھانے میں پولیس اسٹیشن کے اندر ہی چکر لگا لیں, مطلب بٹ بی ایکٹیو اور ایکسرسائز ضرور کریں, ورزش ضرور کریں. جو آپ کو سہولت میسر ہے اس کے مطابق ورزش ضرور کریں کھانے میں مطلب. اور اوور آل ہیلتھ سسٹم کی ڈلیوری کے لیے جہاں آپ کو موقع ملے, جہاں سسٹم ملے, اس کو مطلب فیسیلیٹیٹ کرنے کی, معاشرے میں لوگوں کی سہولت پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور میں مطلب آپ سے یہ توقع کرتا ہوں, میں کوئی نہ عالم ہوں نہ مبلغ ہوں, لیکن جو چند باتیں, چند گزارشات میں نے آپ سے کی ہیں, اگر آپ میں سے چند لوگ بھی ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ سہولتیں پیدا کرے گا. اور اگر میرے بس میں ہو تو میں محبوب صاحب کی کہیں وہ جسے کہتے ہیں نا جینیٹک میپنگ کر کے کوئی مطلب اس ملک کے لیے کوئی 100 محبوب کم از کم بنا کے ہر جگہ پر. Well done محبوب صاحب, we are proud of you as a پاکستانی, as a citizen, اور اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے
یہ ہمارے سب کے اوپر قرض ہے ان بیواؤں یتیموں کا، جو آپ ہماری طرف سے بھی اپنی ذمہ داری لے کے اتار رہے ہیں۔ یہ اللہ کی آپ کے اوپر خاص عنایت ہے۔ وی آر سو پراؤڈ آف یو۔